إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 سے ہم نے پڑھنا ہے، اور یہ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور تم ہرگز نہ گمان کرنا، ہرگز نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کو غافلاً بے خبر، عما اس سے، یعمل الظالمون کہ جو عمل کر رہے ہیں ظالم، انما بے شک، یؤخرہم وہ مہلت دیتا ہے ان کو، لیومن اس دن کے لیے، تشخص فیہ الابصار کہ پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، فیہ اس میں، الابصار آنکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ظالموں کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ بعض لوگ دنیا میں جب دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہوا کہ ظالم کو کوئی پکڑنے والا نہیں اور مظلوم بیچارہ اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم نے دنیا میں ڈھیل دی ہے، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ اللہ رب العالمین کسی ظالم کے ظلم سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین کو سب پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ ہر ظالم کو اس کے ظلم کی پوری سزا آخرت میں ملنی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی یہ بات کئی دفعہ کی ہے کہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ یہاں پر نہ ہی کسی ظالم کو، کسی گناہ گار کو اس کے گناہوں، اس کے ظلم کی پوری سزا ملتی ہے، اور نہ ہی کسی نیک انسان کو اس کی نیکیوں کی پوری جو ہے جزا وہ اس دنیا میں ملتی ہے۔ آخرت میں سب کچھ ہونا ہے۔ یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، دار العمل ہے۔ یہاں جو بو گے وہی کاٹو گے۔ جو ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، قیامت کے دن اس انسان کا جو حشر ہونا ہے وہ کبھی ایک عام انسان کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، وہ دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے، لا یرتد الیہم طرفہم نہیں پلٹیں گی ان کی طرف، طرفہم ان کی نظر، ان کی نگاہیں ان کی طرف واپس نہیں پلٹ سکیں گی، وافئدتہم ہوا اور ان کے دل خالی ہوں گے کہ دنیا میں جنہوں نے ظلم کیا، زیادتیاں کیں، اللہ کی نافرمانیاں کی، بغاوتیں کرتے رہے، اس دن ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن جب سورج جو ہے بالکل سروں پر ہوگا اور زمین جو ہے وہ تپی ہوئی ہوگی، ہر انسان اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، وہ دوڑ رہے ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے۔ اور آگے آئے گا سورہ حج کے اندر اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کا زلزلہ جو ہے ایک بہت بڑی چیز ہوگی۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن تم دیکھو گے کہ لوگ اس طرح بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہو، جیسے لوگ نشے کی حالت میں ہو، اس طرح لوگ جو ہے وہ دوڑ رہے ہوں گے۔ وما هم بسکارى، لیکن وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اس دن اتنا شدید ہوگا کہ لوگ اپنے حواس کھو بیٹھیں گے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اس دن ظالموں کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی؟ جو دنیا میں اپنے اقتدار کے نشے میں آ کر ظلم کر رہے ہیں، اپنی دولت کے نشے میں، جوانی کے نشے میں اللہ رب العالمین کی بغاوتیں کرتے ہیں، سر اٹھے ہوئے ہوں گے اور دل خالی ہوں گے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور آپ ڈرائیں لوگوں کو، یوم یأتیہم العذاب، اس دن سے کہ جس دن آ جائے گا عذاب، فیقول الذین ظلموا، اس دن پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا اے ہمارے رب، اخرنا الی اجل قریب، تو مہلت دے ہمیں ایک تھوڑی سی مدت کے لیے، قریب وقت کے لیے، نجیب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے، ونتبع الرسل، اور تیرے رسولوں کی ضرور اتباع کریں گے۔ اولم تکونوا، ان سے یہ کہا جائے گا، جواب دیا جائے گا جب کہیں گے نا کہ ہمیں اب تھوڑی سی اور مہلت دی جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا نہیں تھے تم قسمیں اٹھاتے من قبل، اس سے پہلے، ما لکم من زوال، کہ ہمیں تو کوئی گرانے والا نہیں، ہمارے لیے تو کوئی زوال نہیں۔ آج اقتدار کے نشے میں آ کر کافر
کئی اس قدر جو ہے اپنی زبان سے جملے بول لیتے ہیں کہ ہمیں کوئی گرانے والا نہیں، ہمارے اقتدار کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہم جس رفتار میں جا رہے ہیں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم دنیا میں یہ کہتے نہیں رہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہم سے بڑی، ہم سپر پاور دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب مزہ چکھو، اب تم دنیا میں پہلے تو یہی کہتے رہے کہ ہمیں کوئی زوال نہیں ہے، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمیں کوئی گرا نہیں سکتا، ہم ہی پاورفل ہیں، ہمارے پاس اقتدار اختیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑا دے بھی دیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جائے؟ اور اللہ نے کئی مقامات پر قرآن میں انسان کو اس کی اصلیت یاد دلائی ہے کہ دیکھ تو تھا کیا، ایک حقیر سا پانی کا قطرہ، اس سے بنایا اور پھر لاغر تھا، کمزور تھا، تیرے لیے کتنی چیزیں ہم نے مہیا کیں۔ اگر ہم یہ دنیا کی ساری چیزوں کو تیرے خدمت میں نہ لگاتے تو یہاں تک پہنچ ہی نہ سکتا۔ آج اگر جوانی ہے، طاقت ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، اقتدار دیا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ انسان رب کو بھول جائے۔ ما لکم من زوال، کہ ہمارے لیے کوئی زوال نہیں، ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا، ہمیں کوئی گرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم آج سے پہلے یہ کہتے رہے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور تم آباد رہے فی مساکن، ان جگہوں میں، الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی جگہوں میں تم بھی سکون پذیر رہے کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا تھا۔ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ، اور واضح ہو گیا تھا تمہارے لیے، كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، کہ کیسے ہم نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں، کہ تمہارے لیے مثالیں بھی ہم نے بیان کر لیں کہ پہلے لوگ، وہ بستیاں کہ جن بستیوں والوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ہم نے ان پوری کی پوری بستیوں کو ہم نے الٹ دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ انہی بستیوں میں، انہی کے گھروں میں تم رہتے بھی ہو، وہاں سے گزرتے بھی ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ اللہ نے پہلی قوموں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کیا یہی درس عبرت کم ہے؟ پہلے لوگوں کی حالات کو دیکھ کر تم عبرت پکڑ لو۔ آج بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں گھومو پھرو، جا کر دیکھو، فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، جو قیامت کو جھٹلاتے تھے، جو اللہ کی وحدانیت کو جھٹلاتے تھے، جو رب کی ربوبیت کا انکار کرتے تھے، جنہوں نے اللہ کی نہ مانی، جنہوں نے یہی کہا کہ مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آخرت کا انکار کیا، ان کا حشر کیا ہوا، تم بھی ذرا دیکھو۔ ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ نے یہ اس وقت مکہ والوں سے کہا کہ تم انہی کے لوگوں، وہ قوم عاد، قوم ثمود، جن کے گھر، مکانات، وہاں تم رہتے ہو، گزرتے ہو، دیکھتے ہو، کیا یہی تمہارے لیے عبرت کا مقام نہیں ہے؟ یہیں سے سبق نہیں حاصل کر سکتے؟ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں بھی بیان کی ہیں۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔